اسی امید پر غم نے گزارے رات دن اپنے، اسی امید پر غم نے کسی دن بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ احباب گرامی، رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور اب فطرہ بھی لوگ نکالنے لگ گئے ہوں گے، چونکہ کچھ دن گزر چکنے کے بعد لوگ فطرہ بھی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فطرہ کے حوالے سے ایک سوال آیا تھا کہ گاؤں کی مسجد میں یا مکتب میں مدرسے میں فطرہ کی رقم لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب میں نے دیا تھا، لیکن بہتر میں نے سمجھا کہ اس کو میں ویڈیو بنا کر کے زیادہ دور تک اس آواز کو پھیلاؤں، اس بات کو پھیلاؤں، تاکہ کچھ نہ کچھ خدا کے بندے تو ہیں جو عمل کریں گے اس پر، اور اس کا فائدہ مجھے بھی ہو جائے گا۔ تو سنیے، فطرہ کی رقم کا بھی مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح زکوٰۃ کی رقم آپ سب کو نہیں دے سکتے، صرف غریبوں، مسکینوں اور جو قرآن پاک میں 8 اس کے مصارف گنائے گئے ہیں انہی کو آپ فطرہ کی رقم بھی دے سکتے ہیں۔ تو اپنے مدرسہ، جو گاؤں کا مکتب ہوتا ہے جس کو مدرسہ ہی کہتے ہیں، اس میں ایک امام صاحب کو رکھ لیتے ہیں اور بچوں کو پڑھواتے ہیں، مسجد میں وہ امامت کرتے ہیں، تو کہیں کہیں پر اس امام صاحب کی تنخواہ بھی فطرے کی رقم سے ہی ادا کر دیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، باضابطہ سال بھر پھر اس میں سے دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کرنا انتہا درجے کی گھٹیا حرکت ہے اور ناجائز ہے۔ فطرہ بھی نہیں ادا ہوتا ہے اس سے، چونکہ آپ نے محتاج اور جو اس کا مستحق ہے اس کو مالک نہیں آپ نے بنایا، آپ نے وصولا، انجمن میں جمع کر لیا، کمیٹی میں جمع کر لیا، بینک بیلنس آپ نے کر دیا، تو فطرہ کی رقم کو آپ نے مستحق تک پہنچایا ہی نہیں۔ جو اس کا حقدار ہے آپ نے اس کو مالک ہی نہیں بنایا، تو فطرہ کی رقم ادا کیسے ہو جائے گی؟ تو ادا ہی نہیں ہوئی، اور اس پر بھی جرم بالائے جرم، ستم بالائے ستم۔ آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پھر باضابطہ مہینہ مہینہ نکال کر یا 2 مہینہ 3 مہینہ پہ نکال کر اپنے امام صاحب کی تنخواہ دیتے ہیں۔ یہ کس نے اجازت دی آپ کو؟ شریعت نے تو ایسی اجازت نہیں دی ہے، آپ منمانی کر رہے ہیں۔ جب یہی کرنا تھا کہ فطرے کی رقم ہی کو آپ کو استعمال کرنا تھا تو آپ نے نکالا کیوں؟ آپ کو اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم سارے لوگ فطرہ کے حقدار ہیں، ہمیں فطرہ دیا جائے، ہم فطرہ کھائیں گے۔ تو یہ اعلان آپ نے نہیں کیا، اور پھر اس اعلان کے کرنے کے بجائے آپ نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ خود کھانے کا انتظام کیا۔ بھئی امام صاحب کو آپ نے رکھا ہے تو ان کی تنخواہ کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، چونکہ وہ آپ کو نماز پڑھاتے ہیں، جنازہ پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، جھاڑ پھونک کر دیتے ہیں، قرآن خوانی کر دیتے ہیں، سارے وہ کام جو آپ کرانا چاہتے ہیں وہ آپ کو کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو آپ جو ان کا ٹائم لیے ہیں 1 مہینہ کا، ان کا ٹائم آپ نے خریدا ہوا ہے، تو اس خریدے ہوئے ٹائم کی قیمت تو آپ کو چکانی ہے اپنے گھر سے، اپنے جیب سے۔ تو اپنے جیب کو آپ نے بچا لیا اور اس جگہ فطرے کی رقم کو آگے بڑھا دیا۔ یہ کتنی بڑی ناجائز حرکت ہے۔ حالانکہ آج کل دولت کی کمی نہیں، سبھی خوشحال گھر ہیں، کوئی کھانے پینے کا محتاج نہیں، لیکن من ہمارا اتنا پاپی بن چکا، من ہمارا اتنا کالا بن چکا کہ ہمارے من میں یہ رہتا ہے کہ کس طرح سے یہ 1 لاکھ روپے ہمارے گاؤں کا فطرہ ہو گیا، 50,000 ہمارے گاؤں کا فطرہ ہو گیا، 60-70 ہزار ہمارے گاؤں کا فطرہ ہوا، اتنی بڑی رقم کو ہم کیسے باہر بھیج دیں؟ بھئی وہ آپ کی ہے ہی نہیں، جس کو آپ اپنا سمجھ رہے ہیں وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، آپ اس کے حقدار بھی نہیں ہیں، پھر اس کو اپنا سمجھ کر پھر اس کو آپ دبانا چاہتے ہیں اور طرح طرح کا بہانہ بنا کر اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ حیلہ شرعی کر کے اپنے امام صاحب کو یا اپنی مسجد میں یا اپنے گاؤں کے مکتب مدرسہ میں اس کو لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا عجیب بات ہے۔ حیلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حیلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب حالات ایسے بن گئے کہ آپ کو اس کے استعمال کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، آپ اتنا مجبور ہو گئے ہیں کہ اس کو استعمال کے بغیر آپ کا کام نہیں بنے گا، کام دینی کام رک جائے گا، مدرسے کا کام رک جائے گا، مسجد کا کام رک جائے گا، اس کے بغیر کوئی صورت ہی نہیں بنتی ہے۔ تو ایک ناگزیر حالات میں، خاص مخصوص حالات میں شریعت نے حیلہ کی اجازت دیا ہے کہ اس طریقے سے کر لو کہ محتاج کو، مستحق کو وہ رقم دے دو۔
پھر وہ اپنی طرف سے تمہیں مالک بنا دے اور اجازت دے دے کہ تم اب آپ چاہیں جس کام میں خرچ کریں تو آپ کر سکتے ہیں. تو ایک مخصوص حالات میں وہ طریقہ اسلام نے دیا ہے ہمیں تاکہ مسلمان مجبور محض نہ ہو جائے. لیکن آپ نے اس ہیلا کو عام حالات میں استعمال کرنا شروع کر دیا بطور شوقیہ آپ نے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا اور نام رکھا ہیلا. ہیلا کا مطلب ہی ہوتا ہے بہانہ، کوئی تدبیر تلاشنا جس تدبیر سے وہ ناجائز چیز آپ کے لیے جائز بن جائے. تو کیا یہ روز استعمال کرنے کی چیز ہے؟ ہرگز نہیں. خدا را عاقبت کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں. اور جو آپ غیر کا مال کھاتے ہیں، یہ مال حرام جو اپنے بدن میں آپ لے جاتے ہیں، اس بات کا خوف کریں کہ اس کے بدلے میں آپ کو کتنا بڑا عذاب ہونے والا ہے. لہذا یہ حیلہ بالکل نہ کریں اپنے گاؤں کے مکتب میں استعمال کرنے کے لیے، گاؤں کی مسجد میں استعمال کرنے کے لیے، گاؤں کے مسجد میں مدرسہ میں استعمال کرنے کے لیے، امام کی تنخواہ دینے کے لیے. ہرگز یہ حیلہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، وہ مدارس اسلامیہ جہاں بیرونی طلبہ باہر کے بچے پڑھتے ہیں، جن کے خردونوش کا طعام قیام کا، ان کی فری پڑھائی کا، فری تعلیم کا انتظام وہ ادارہ کرتا ہے، تو اس ادارے میں البتہ وہ دی جا سکتی ہے. کیونکہ اب یہ بھی ایک مجبوری ہے کہ اگر یہ رقم ان کو نہ ملے، زکوٰۃ کی رقم اس کو نہ ملے، تو مسلمانوں میں اتنا دینی جذبہ تو ہے نہیں کہ وہ اپنے جیب خاص کی رقم سے ادارہ چلائے. اور ادارے نہیں چلیں گے تو علماء تیار نہیں ہو پائیں گے. علماء تیار نہیں ہو پائیں گے تو دین بچ نہیں پائے گا، اسلام بچ نہیں پائے گا. چونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے، کن باتوں سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا، کن باتوں کی اجازت ہے، کیا باتیں ہماری شریعت میں جائز ہیں، کیا ناجائز ہیں. ناجائز کا پتہ چلے گا، نہ حلال حرام کی تمیز رہ پائے گی، اور پھر حدود الہیہ کو لوگ توڑ ڈالیں گے. اسلام بچ نہیں پائے گا. دینی مدارس جب ختم ہو جائیں گے تو یاد رکھیے کہ وہ برے دن بھی آ سکتے ہیں کہ آدمی نکاح پڑھائے گا لیکن نکاح نہیں ہو پائے گا. جنازہ بغیر جنازہ کے دفن کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. نماز پڑھانے والا نماز تو پڑھائے گا مگر اس کی نماز نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن کیسے پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، قرآن کو کس طرح پڑھنا ضروری ہے کہ اس طرح پڑھنے سے ہماری نماز ہوگی. اگر اس طرح نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، وہ تو گناہ الگ چڑھے گا اوپر سے. تو مدارس اسلامیہ کی بقا یہ تو ضروری ہے اسلام کی بقا کے لیے. اور ان مدارس اسلامیہ سے سلطنت اسلامیہ کے محافظین پیدا ہوتے ہیں، جن کو ہم آپ ایس بی کہہ سکتے ہیں، سیما سرکشا بل. تو سرحد اسلام کے سیما کی سرکشا کرنے والی فوج علماء کی جماعت ہے. یہ حفاظت کرتے ہیں اسلام کی. علماء غریبی کی حالت میں کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ان کی غیرت اسلامی اتنی زندہ تو ہوتی ہے کہ وہ حدود اسلامیہ کو پامال نہیں کرتے، اور وہ حدود اسلامیہ میں رہنے کی تاکید اور پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں. امت مسلمہ علماء کرام کی زبانیں سن کر کے اسلامی قوانین کو معلوم کر چکی ہے. تو یہ علماء کی بقا مدارس کی بقا پر ہے، اور مدارس کی بقا ہماری مدد کے اوپر ہے. تو ہم ان میں ان چیزوں کو خرچ کریں تاکہ ہمارے علماء اپنے ادارے کو چلانے میں زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو سکیں، اور پھر ان اداروں سے ہمارے علماء کی ٹیم تیار ہو جو اسلام کی حفاظت کر سکیں اور ہمیں قانون اسلام سے آشنا کرتے رہیں. تو ان میں دے سکتے ہیں، لیکن یہ گاؤں کے مکتب میں، مدرسہ میں، مسجد میں، ان کے اپنے امام کی تنخواہ میں یہ دینا جائز نہیں ہے. بالکل ناجائز ہے. آپ کا فطرہ بھی ادا نہیں ہو پاتا ہے اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فطرہ نکال دیا. تو کتنی ہمارے اندر محتاجی، ذہنی فکری طور پر ہم کس قدر غریب ہو گئے کہ اپنا پیسہ بچانے کے لیے ہم نے فطرہ کا پیسہ اس میں ڈال دیا. وہی فطرہ کا پیسہ اگر اس مالدار کو دیا جائے کہ یہ لیجئے فطرہ کا پیسہ ہے، آپ اپنے بچوں پر خرچ کر لیجئے، تو وہ لڑنے کو تیار ہو جائے گا، کہوں میں فطرہ کھاؤں گا. لیکن انڈائریکٹ آپ کھا تو رہے ہیں. تو اس کو سوچئے، سوچ بدلیے اور فکر میں تبدیلی لائیے.